اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ اس نے دیکھا یہ 5 آدمی لباس سے سفری تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کے ٹانگوں کو دونوں بازو میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشعل کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ اوپر اور بیٹھ رہا تھا، اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا ہی نہیں سکتے۔ موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں، ان کا سلطان انسان نہیں سانڈ ہے، درندہ ہے، اس نے میرے ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں، میں اسے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ اب مصری کی زبان بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟ تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہیں۔ ایک آدمی نے فخر سے کہا، تلوار نیام میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ اس لڑکی کی آبیتی سن لو، اس نے آ بھر کر کہا۔ میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حشر کر رہا ہوگا، ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے۔ موبی نے کہا، شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں سدھر کر خیمے میں ڈال دیا، وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار نیام میں ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر بیٹھے تو آدمی نے آگ جلا کر خیمے کے لیے پانی رکھا اور بیچ میں جانے کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کماندار اور عہدے دار ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے، ذہین اور دلیر بھی ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک کرسٹوفر تھا۔ فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی نے من کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں بشرطے کہ وہ کوئی اچھی رتبوں والے عسکری ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہیں، ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں ساتھ لے پھرتے؟ انہوں نے سلطان کے حوالے کر دیا گیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانیں سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھے کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتے کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہا ہے۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے توقع نہیں کہ تمہارا ایوبی برے نیت سے بلا رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے شراب کی سرائی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائی کمانداروں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اب وہ مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن ایوبی کو میں فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔
ان میں سے کسی نے ہمارے ساتھ نہ دیا، ہمارے جسم چھچوڑے ہوئے اور ہڈیاں چٹکی ہوئی تھی۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور اس آدمی کے پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کے باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیموں میں ہیں۔ میں نے سلطان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو شادی کے بغیر تمہیں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا، شراب میں بدمست تھا، اس نے مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جو ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میرے بات کا اعتبار نہ آئے تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے قہقہہ لگایا اور کہا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور اس نے ہی محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی۔ اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصوروں میں بادشاہ بن چکا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشعل کے شعلے کی روشنی ناچ رہی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی سیاہی مائل برے بال چمک رہی تھی۔ وہ فخر کو پہلے سے زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا تم اگر چاہو تو میں تمہیں پناہ میں لیتا ہوں۔ نہیں، لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے، تم مجھے اپنے خیمے میں لے جاؤ گے اور میں ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گی۔ ہم تو اب دوسرے 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں، ایک تاجر نے کہا، ہم ان کی عزت بچانا چاہتے ہیں مگر ہم سے بھول ہوئے۔ فخر مصری کی نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑا۔ اس نے کہا تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری۔ فخر نے کہا میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کہاں ہے جس کا سالار ناجی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔ اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا، فخر نے جواب دیا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کرسٹوفر نے کہا سوڈانیوں نے صلاح الدین ایوبی کی امارات اور کمان کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ فوج اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے۔ ناجی نے سلطان ایوبی کو بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے چلے جائیں کیونکہ وہ غیر ملکی ہیں، اسی لیے ایوبی نے مصریوں کی فوج بنائی اور لڑانے کے لیے یہاں لے آیا۔ اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائے گی۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ اور روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتہ کرنے کے ساتھ غلامی میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر مصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن و حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صبا کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصری کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا،
اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کے فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بےتابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنے طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا، اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولے اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا، میں اب اس سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایسا شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہارے خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو علم تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کے نظر میں آ گئے تھے، اس لیے بھی اس کے نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا ان کا تیر خطا کیا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین کے سامنے لے جایا گیا تھا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حسین کے جال میں آ گیا تھا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسے تھے جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چوغا ہوا تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہو گیا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کے پیٹ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے، میں تمہارے ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر تم سے نفرت کروں گی، کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازو سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میرے پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنی اچھی لگی کہ تمہارے خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتے چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام رستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئے۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔
صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ دربار نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے: ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑتے تھے، ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا، ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلائی گئی تھی، اس کا اثر ذرا بر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم، مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائی جاتی ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا سکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کا بندوبست کرایا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دی ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہیں اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہیں۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا تھا کہ زنگی نے فرنگوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہمارے مدد کے لیے کیا تھا۔ فرنگوں کے امراء اور فوجی قائدین ہمارے بحر روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے، اور فرنگوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کے پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئے تھے۔ محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا اور شاہ فرنگ کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگا، جذباتی لہجے میں بولا، سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا اب صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے صلیبیوں کی یلغار کی ذرا بر پرواہ نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے ہیں۔ اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں۔ عورت کے زلفوں نے انہیں پابند زنجیر کر دیا ہے۔ علی چچا اسد الدین شیر کوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے معاصرے میں 3 مہینے رہا۔ مجھے شیر کوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ازدی اور رضا الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیر کوہ کے کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کے مشترکہ فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ سکندریہ میں معاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کسی طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے، یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔
سلطان کے چاچا شیرکوا نے حملہ آور ہو کر معاشرہ توڑ دیا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو، ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑی کی، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا، مجھے سب کچھ یاد ہے۔ سلطان علی بن سفیان نے کہا، اس قدر معرکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کے پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑتے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہ بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائے تو رعایا میں سے بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار کی طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں سے ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنے سرزمین کفار کے حوالے کریں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ بیڑیا صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گے۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اڑ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شپھون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تند و من اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی کرو، جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلی ہیں۔ ان میں زیادہ تر زخمی ہیں اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور کچھ بلے لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں۔ ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتی ہوئی جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی۔ مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سینتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جاری ہے۔